بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فلیش لائن میڈیا گروپ کی طرف سے کامران ملک کا سلام پہنچے۔ ناظرین، اپنی کچھ پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے میں کافی عرصے سے آپ لوگوں سے ان ٹچ نہیں ہوں، لیکن اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایوری ویکینڈ یعنی کہ سیٹرڈے یا مے بی سنڈے کو اپنی ویڈیوز ضرور فلیش لائن میڈیا پہ ڈالا کروں گا اور ایک کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور آیا کروں گا۔ تو ناظرین، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے 14 اگست اور پاکستان کا 79 جو ہے جشن آزادی منایا گیا۔ بہت ہی والہانہ قسم کا وہ جشن آزادی تھا۔ اگر آپ نے بھی وہ کلپس دیکھے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے کراچی، پاکستان کے جو باقی شہر ہیں، لاہور ہو گیا، اسلام آباد، پشاور، ایون کوئٹہ، ہر جگہ بہت زیادہ اس کو والہانہ طریقے سے منایا گیا۔ ناظرین، سوال وہاں پر جو ہے نا میرے ذہن میں جو پیدا ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر سال بہت ہی جوش سے یہ جو جشن آزادی ہے مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا ہے کہ ہم آگے چلے بھی ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ ٹاپک آیا کہ میں آپ لوگوں سے آج ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم آگے چلے ہیں یا نہیں، اس کا ایک تو فیصلہ کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم آگے کیوں نہیں چل سکے، وجوہات کیا ہیں، ہم نے اس 79 سالوں میں کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اور جو بیرونی طاقتیں اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہی ہیں یا جس طریقے سے وہ انوالو ہیں، تو کیا جو ہم ترقی نہیں کر سکے اس میں ان کا کتنا ہاتھ ہے۔ ناظرین دیکھیں، 79 سال کے جو لائف ٹائم سپین ہے، اس کو ایک ایگزامپل میں دے سکتا ہوں کہ 2 بوڑھے افراد ہیں جن دونوں کی عمریں 79 سال ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا ہوگا جس نے اپنے 79 سال کی زندگی میں خوشیاں زیادہ دیکھی ہیں، ترقی زیادہ دیکھی ہے، تو 79 سال کی عمر میں اس کے چہرے کے اوپر وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہوگا۔ جبکہ ایک بوڑھا وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں اور بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد وہ 79 سال کی جب عمر میں پہنچتا ہے تو ایکچولی وہ 79 سال کا نہیں نظر آ رہا ہوتا، بلکہ 100 سال کی عمر کا ایک شخص نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان مجھے ایک وہی بوڑھا شخص نظر آتا ہے جس کی عمر تو 79 سال ہے، لیکن اصل میں وہ 100 کا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے کی جو جھریاں ہیں وہ اس کی تکالیف اور اس کی پریشانیوں کو باقاعدہ طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو آج کا پروگرام ہے وہ میں ٹوٹل فوکس کروں گا کہ آخر کیا کیا جائے کہ یہ جو بوڑھا شخص جو 79 سال کا ہے، یہ اپنے آنے والے ٹائم سپین کو کیسے کرے کہ وہ بھی ینگ دکھے، کہ وہ بھی خوش نظر آئے۔ وہ تمام مسائل جو جنہوں نے ہمیں کھینچ کے رکھا ہے، ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے ایک تفصیلی جائزے کی طرف، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین ہم بات کرتے ہیں میجر وجوہات جو مجھے نظر آئی ہیں کہ ان 79 سالوں میں وہ کیا میجر وجوہات تھیں کہ مجھے یہ لگتا ہے بذات طور کہ ہمارا ملک آج بھی 1947 سے لے کے 50 تک کی دہائی جو ہے اسی میں کہیں پھنس گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اور اس سے آگے نہیں ٹریول کر پایا۔ تو اس کی سب سے بڑی جو ایک ریزن ہے ناظرین، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ ایک ریکارڈ کے مطابق پاکستان کے اس 79 سالہ دور میں تقریباً 33 سے زائد وزیر اعظم آئے اور اپنی حکومتیں لے کر آئے۔ اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو اٹ مینس کہ یہ تقریباً 2 کچھ سال بنتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 2.25 سال ہر وزیر اعظم کے حصے میں آیا کہ وہ اس ملک کو حکمرانی کر سکے۔ 2.25 سال تو ناظرین یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک وزیر اعظم اور اس کی حکومت جو ہے وہ اس ملک کے تمام مسائل کو سمجھنا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ ان کے حل کی طرف جانے لگتی ہے، اور ایسے میں ان کی حکومت بدل دی جاتی ہے۔ کبھی فوج آ جاتی ہے، فوج اتار دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد جب فوج جاتی ہے تو پھر دوبارہ وہ ایک نیا ٹریک اٹھا لیتی ہے۔ فوج کے جانے کے بعد پھر حکومت کوئی اور آتی ہے، اس کو پھر 2-2.5 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر ایک نئی حکومت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نیا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ایک حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کرے گی، اپنا پلان پورا نہیں دے گی، تب تک آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہے ناظرین معاشی بوجھ۔ اب یہ جو معاشی بوجھ ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ 1947 سے سمجھیں کہ ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا وراثت میں ہمیں مل گئی، اور ہم اس وقت سے لے کے آج تک اس معاشی بوجھ کو لے کر پھر رہے ہیں۔ بھلا آپ یاد کیجئے کون سا ایک سال ایسا تھا کہ جب اخبار کی آپ نے یہ شہ سرخی نہ دیکھی ہو کہ پاکستان تاریخ کے بدترین اور نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ آپ 50s کا نیوز پیپر اٹھائیں، آپ 60s کا اٹھائیں، 70s کا اٹھائیں، آپ کو ہمیشہ یہ شہ سرخی ضرور نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اس چیز کے بارے میں بڑا کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ پاکستان اصل میں
1947 سے ہی ایک معاشی بوجھ میں پھنسا ہوا ہے، اور آج تک جو ہے ہم اور شاید ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں بھی اسی معاشی چکی میں پستی رہیں گی۔ تو جب تک پاکستان کا جو معاشی معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوگا تو آگے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ جیب میں جب تک پیسہ نہیں ہے ناظرین، آپ اور میں بھی، اگر ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو نہ ہم خوشی خرید سکتے ہیں، نہ ہم ضروریات خرید سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کام بہت مشکل ہے، اور معاشی بدحالی کی بہت ساری علیحدہ وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ناظرین، وہ نیک نیتی کی کمی ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نیک نیت نہیں ہیں۔ وسائل ہمارے پاس ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آخر کیوں 2.25 سال گزارنے کے بعد چلی جاتی ہے کہ عوام کو 2.25 سال کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف یہاں کھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو نکال کے دوسری گورنمنٹ کے اوپر امید ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ 2.25 سال 2.5 سال کے بعد ان کا بھی جو ہے بالکل جو فیس ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ ناظرین یہ ہے، اور وہ ہے بے روزگاری۔ ہمارے ملک میں ناظرین لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے پڑھ کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، انتہائی مہنگا خرچہ ہے تعلیم کا۔ ڈگریاں اٹھا کر اس وقت سینکڑوں بچے، ہزاروں بچے، لاکھوں بچے پاکستان میں جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں۔ بے روزگاری اس وقت 7.1% پہ ہے۔ یہ کہنے کو ایک چھوٹا فگر ہے، لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود ادر کنٹریز آف دا ورلڈ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 7.1% کیا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ جو 7.1% آپ کے بے روزگار ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا ایک اثاثہ بن سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہی آپ کے اوپر بوجھ بنتے جاتے ہیں۔ یہی جو 7.1% ہے ناظرین، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کل کو طالبان کے ساتھ بھی ملتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل کو چوری، ڈکیتی اور اس سب میں انوالو ہوتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ ناانصافی ہے، بے روزگاری بھی اسی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ ایک بچہ تعلیم حاصل کر کے جب وہ ڈگری لے کے پہنچتا ہے کسی جگہ پر تو اس کو نہیں پریفرنس دی جاتی، بلکہ اس کو پریفرنس دے دی جاتی ہے جو رشوت کے ذریعے وہ نوکری حاصل کرتا ہے یا کسی بہت بڑی سفارش کے ذریعے وہ نوکری حاصل کرتا ہے۔ تو جو ایک ڈیزرونگ بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی اس کیٹیگری میں نوکری نہیں ملتی، بلکہ اس سے بہت بلو کیٹیگری میں نوکری ملتی ہے۔ کیا آپ نے ماسٹرز پاس بچے کلرک نہیں دیکھے؟ ضرور دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، میں اس کو بے روزگاری میں ہی کاؤنٹ کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بات ہے ناظرین، پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹیگ، ایک ورڈ یوز ہوا ہے، برین ڈرین، کہ جی ہمارے جو ملک کے بہت امپورٹنٹ بچے، اچھے بچے، وہ یہاں سے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ملک جا کر وہاں پر جابس میں لگ جاتے ہیں، انجینئرز ہیں، چاہے معیشت میں کام کرنے والے ہیں، فائنینس کے بچے ہیں، اس کے علاوہ آرکیٹیکٹس ہیں، آپ کے انجینئرز ہیں، آپ کے جتنے بھی جو بڑا برین جسے کہہ سکتے ہیں، جو ٹاپ نوچ آپ کے بچہ ہوتا ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے نکلا ہوا ٹاپ 50 جو بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جاب تلاش کرتے ہیں۔ اس میں ان بچوں کا قصور بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آخر وہ کیوں جاتے ہیں۔ ہر بچے کو اپنا فیوچر سیو کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت جس سچویشن میں کھڑا ہوا ہے، یہاں پر وہ بچہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتا جس نے اپنی ڈگری میں ایک A+ گریڈ لیا ہوا ہے اور وہ آلریڈی 4 GPA کو ٹچ کر رہا ہے یا 4 GPA اس کا ملا ہوا ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی اس کو آفر جہاں کہیں سے آئے گی وہ جائے گا، لہٰذا اس بچے کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ یس، یہ بچے اگر پاکستان سے نکلنا بند کر دیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں، پاکستان کے اوپر اعتبار کریں، یہاں رہیں، یہاں پر کام کریں تو پاکستان کو اس سے ترقی مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ٹیگ ہے برین ڈرین کا، اس برین ڈرین کو بھی میں ایک ریزن مانتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی سپیڈ میں اس طرح نہیں چل رہا جیسے اس کو چلنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے ان بچوں کی بات کی جو کہ ٹاپ کے بچے ہیں، یہ تو ہو گئے ایک۔ مجھے یہ بتائیں ان بچوں کا کیا قصور ہے جو کہ گاؤں دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور چھوٹے شہروں میں بھی رہتے ہیں، کہ آپ کے نالج میں شاید نہ ہو کہ اس وقت پاکستان میں لاکھوں بچے ہیں کہ جو اسکول نہیں جاتے۔ پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہوگا جہاں گھوسٹ سکولز ہیں، یعنی کہ ایک بلڈنگ تو بنا دی گئی ہے لیکن اس بلڈنگ کے اندر نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو لہٰذا جب بچے آپ کے صرف باہر گلیوں میں بیٹھیں گے، پڑھائی نہیں کریں گے تو آپ کا فیوچر تو بلیک ہے۔ تو اس بلیک فیوچر کے ساتھ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ پاکستان اب ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف 63% جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں
اور اس میں بھی ایک بہت بڑا فگر وہ ہے جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا کوئی درخواست لکھ سکتے ہیں یا اخبار پڑھ سکتے ہیں، اور باقی بہت کم ایک ریشو ہے کہ جو کہ ایکچولی ڈگری ہولڈرز ہیں اور گریجویٹس ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ جب تعلیم یافتہ ہی نہیں ہیں، آپ کے ملک میں 63% میں سے بھی اگر میں کہوں تو صرف 33% آپ کا وہ بندہ ہے جو ایکچولی آفیسز میں کام کر سکتا ہے، تو ہاؤ کین یو کمپیٹ ود ادر کنٹریز، جو اتنی بڑی بڑی دنیا کی جو ملک ہیں اور قومیں ہیں ان کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ چلیں، یہ تو کچھ میجر ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آج ترقی کے اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اچیومنٹس بھی ہیں، بہت بڑی بڑی اچیومنٹس نہیں ہیں لیکن جتنی بھی ہیں ہمارے لیے بہت ہیں، ہم خوش ہیں۔ پاکستانی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں، لہٰذا خوش ہیں کہ ہمارے حصے میں کچھ نہ کچھ آیا، جس میں سب سے بڑی جو بات ہے ناظرین وہ ہے کہ ہم 1998 میں ایک ایٹامک پاور بنے، اور یہ ایٹامک پاور ہی وہ وجہ ہے کہ آج تک ہماری جو ہے پاکستان جو ہے یہاں پر قائم و دائم ہے۔ اگر پاکستان ایٹامک پاور نہ بنتا تو 1998 تو چھوڑیں، بہت پہلے ہی شاید بھارت جو ہے وہ پاکستان کو کھا چکا ہوتا۔ آج تک پاکستان کے اوپر اگر اسرائیل نے یا بھارت نے وہ والا اٹیک نہیں کیا یا اس طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ڈر اور خوف ہے اس ایٹامک بام کا جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ دوسری بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان اور چائنا کی ایک دوستی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایک بہت اچھی دوستی کو قائم کیا، اور اس کی وجہ سے قراقرم جو ہائی وے ہے وہ بنائی، اور پاکستان چائنا کے ساتھ جو ہے مسلسل تجارت میں رہا۔ آپ امیجن کریں کہ اگر پاکستان چائنا کا فرینڈ بھی نہ ہوتا تو پھر پاکستان جو ہے بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہوتا، کیونکہ امریکہ نے جتنی دفعہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی وہ آپ کی اور میرے سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم کھیلوں کے بڑے شوقین ہیں، اور کھیلوں کے میدان میں 1992 میں پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں جو ورلڈ کپ جیتا وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ 1992 سے لے کے اور 1993 تک ایک سال تو ہم صرف وہی جشن مناتے رہے کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ پاکستان اسی طرح ہاکی کا جو ہے وہ بھی اولمپئن رہ چکا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہاکی کا عالمی چیمپئن ہم رہ چکے ہیں۔ سائنس کے میدان میں ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام جیسی شخصیت کو پیدا کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی شخصیت کو پیدا کیا، وہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ مگر جو سب سے اچھی اچیومنٹ میں کہوں گا پاکستان کے لیے 1947 سے لے کے آج تک ناظرین، چاہے وہ زلزلہ آیا ہے، چاہے وہ ہمارے اوپر کوئی جنگ تھوپی گئی ہے، چاہے وہ سیلاب آیا ہے، ہر صورت میں بھی جہاں بھی یہ سچویشنز آئی ہیں پاکستان کے عوام ایک مٹھی بن کر ان تمام سچویشنز کے اگینسٹ لڑتے رہے۔ یکجہتی جو ہے وہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو مجھے نظر آئی، اور ہمیں اسی یکجہتی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہماری بہت بڑی پاور ہے۔ تو بات ناظرین یہ کہ اصل مسئلہ، میں نے پھر بولوں گا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ نیت کی کمی ہے۔ اور آزادی جو ہے وہ حاصل کرنے کا جو لمحہ تھا وہ ایک بڑا مختصر لمحہ تھا جس میں ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن پھر ہم اس آزادی کو نبھا نہ سکے، ہم اس آزادی کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے لیے بڑی مسلسل کاوشیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں جنہوں نے ہمارے بعد آزادیاں حاصل کی ہیں آج وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اس آزادی کی جو قدر و قیمت ہے وہ ان کو معلوم تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر نیت سے کام کیا، اور نیت سے کام کر کے آج وہ کہاں تک چلے گئے۔ آپ کے سامنے کافی ایسی مثالیں ہیں جو کہ آپ اگر جائیں نیٹ کے اوپر بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون سے ملک ہیں دنیا کے جو 47 کے بعد آزاد ہوئے اور آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیر نیچے کی طرف کھینچتی ہیں ناظرین، تو اس میں سب سے بڑی جو بیرونی طاقت ہے وہ بھارت ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ 1947 تک رہے اور صدیوں سے رہ رہے تھے وہی سب سے بڑے ہمارے دشمن نکلے۔ انگریز بادشاہ نے ہمیں علیحدہ تو کر دیا، لیکن یہ چیز جو ہے بھارتیوں کو، ہندوؤں کو یہ چیز آج تک پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر 4 بڑی جو جنگیں ہیں وہ بھارت نے تھوپی ہیں۔ اب ہر جنگ کے بعد پاکستان 10 سے 15 سال معاشی طور پر پیچھے چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی جو توانائی، جو معیشت کی جو اس کے پاس ایک اسٹرینگتھ تھی، اس کو لگانا تھا اپنے اوپر کہ اپنی گروتھ کے لیے وہ جنگ پہ لگانا پڑا۔ تو بھارت کا جو ہے چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ بھارت ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان اس وقت تھوڑی سی اسٹیبلٹی میں آ رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے
کہ اگر میں جنگ امپوز کر دوں گا تو آٹومیٹیکلی پاکستان کو اپنے تمام ذرائع اس پہ استعمال کرنے پڑیں گے اور پاکستان کو معیشت کے کھاتے میں 10-15 سال پیچھے کھینچ لوں گا، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک اور بہت بڑا جو ایک ایشو ہے پاکستان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جی امریکہ اور جو چائنا ہیں، دو بڑی سپر پاورز ہیں، ان کی رسائی کشی جو ہو رہی ہے اس کے بیچ میں پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ اس وقت تک ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایکچولی مجھے کس کوریڈور میں جانا ہے۔ پاکستان انفارچونیٹلی دونوں کا مقروض ہو چکا ہے اور اس کو دونوں کی ماننی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ آزاد پالیسی جو ہے وہ اپنا ہی نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے وہ آپ نے دھڑا دھڑ اپنے سر کے اوپر لیا ہوا ہے، امریکہ سے آپ منتیں ترلے کرتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کو ڈنڈا دیتے ہیں، آئی ایم ایف پھر آپ کو اور قرضہ دے دیتا ہے، آپ اور قرضہ خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ ہم قرضہ اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ آپ اور میں اگر اپنے گھر کی نارمل ایک سچویشن دیکھ لیں کہ ہماری انکم کچھ نہ ہو اور ہم گھر کو قرضے پہ چلا رہے ہیں اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے مزید قرض لے رہے ہوں، تو وی کین ویل امیجن کہ یہ آگے سلسلہ کیسے چلے گا۔ نارملی پرابلمس تبھی آتی ہیں جب ایک گھر کے اندر سب لوگ جو ہے وہ کام پہ نہ لگیں، کوئی ایک شخص کمانے والا ہو تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں کمانے والے لوگ بہت ہیں، کمائی آتی ہے، لیکن جس غلے میں جا رہی ہے اس غلے سے کہاں جا رہی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک اور نیکسس ہے ناظرین جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس سچویشنز کریٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا نیکسس۔ اسرائیل ہمیشہ سے پاکستان کے اگینسٹ رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر اٹیک کر نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے پاکستان سپر پاور بھی ہے، ساتھ میں پاکستان کے پاس ایٹامک پاور کی کیپیبلٹی ہے، لہٰذا ان تمام سچویشنز میں اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ بھارت کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے اگینسٹ۔ اور اس بار اس نے گیم یہ کھیلی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہوا ہے تو اس نے افغانستان کا سہارا لیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے اسرائیل کے اشارے پر فنڈنگ ہو رہی ہے بھارت کو، اور بھارت آگے فنڈنگ کر رہا ہے افغانستان کو، اور افغانستان ہمارا وہ نیبرنگ کنٹری ہے کہ جہاں ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پیس رہے۔ ہم نے بڑے بھائی ہونے کا بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن افغانستان نے ہماری پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا ہے۔ تو اس وقت جو طالبان ہیں افغانستان کے، ان کو مکمل طور پر پاکستان کے اگینسٹ جنگ لڑنے کے لیے پیسہ مل رہا ہے، اور وہی پیسہ ڈائیورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی، جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈینجرس نیکسس ہے اور پاکستان کو اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ورنہ جو بھارت کے اگینسٹ ہم جنگیں لڑ کے اپنا نقصان کراتے تھے معاشی طور پر، اس سے کہیں زیادہ نقصان ہم پاکستان کے اندر تحریک طالبان سے لڑ کے اور پھر افغانستان سے لڑ کے اپنا کر رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں، یہ تو سارے پرابلمس تو میں نے بتا دیے، اور ہو سکتا ہے کہ کئی ان میں سے میجر پرابلمس آپ لوگوں کے نالج میں آلریڈی ہوں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تھوڑے سے آپشنز ایسے ہیں جو میرے ذہن میں ضرور ہے اور میں نے کہا میں آپ سے ضرور ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ پاکستان کو یہ اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کو کس کوریڈور میں جانا ہے۔ کسی ایک کوریڈور میں چلا جائے اور پھر اس کے بعد یہ چھوڑ دے سوچنا کہ دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کوریڈور میں موو کرتا رہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور آگے جائے۔ باپ ہی بنانا ہے تو کسی ایک کو بنائیں، زیادہ باپ بنائیں گے زیادہ لوگوں کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ پاکستان کو یہ جی حضوری والا جو معاملہ ہے کسی ایک کے آگے کرنا چاہیے، سب کے آگے نہ جھکنے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، لیکن پاکستان کو اپنی ویلیو جو ہے نا وہ اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ بڑے ہی چھوٹے اماؤنٹ میں پاکستان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ دس از دی بیسٹ ٹائم کہ پاکستان اپنے آپ کو کیش کرائے۔ جغرافیائی ہماری امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ ہمیں نہیں پھینک سکتا اور نہ چائنا پھینک سکتا ہے۔ چائنا کے لیے تو ہم ایک بہت بڑا جو ہے نا کشن ہے، بیفور اس سے پہلے کہ کوئی چائنا کو پہنچے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں کیش کرانا چاہیے، ہم بڑے چھوٹے چھوٹے پیسوں پہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر وہی بات کروں گا، آئی ایم ایف سے خدا کے لیے جان چھڑائیں۔ کسی ملک سے سارا پیسہ لے کر کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں، اس سے جان چھوٹے گی تو آپ قرضوں سے نکلیں گے۔ آئی پی پیز جو آپ نے پالے میں، جن کو آپ نے پتہ نہیں کتنے ملینز اور ٹریلینز جو ہے نا، جب مختلف قسم کی چیزیں انفارمیشنز مل رہی ہیں، بجلی کا ایک یونٹ نہیں انہوں نے پروڈیوس کیا، آپ نے اپنے سر تھوپے میں بس کریں، اپنے آپ کو تھوڑا عقل کے کوئی ناخن لیں اور اس میں سے جان چھڑائیں اپنی۔ ایک ایسا معاشی چارٹر بنائیں کہ چاہے 6 مہینے بعد بھی حکومتیں چینج ہو جائیں، کوئی اس معاشی چارٹر کو چینج نہ کر سکے، فوج بھی آئے تو وہ اس کو چینج نہ کر سکے، سسٹم ویسے کا ویسے چلے۔ یہ معاشی چارٹر بننا بہت ضروری ہے۔ کب تک چیزوں کو نہ سینٹرلائز کر کے رکھیں گے؟ ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، بس ہر بندہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی وہی فیصلہ کرے۔ اس کو تھوڑا سا ڈی سینٹرلائز کریں، جو ضلع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو تھوڑی سی پاورز دیں تاکہ وہ کام کر سکیں، لوگوں کی خوشحالی کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو تھوڑا اس کے اوپر توجہ دیں۔ ناظرین، یہ میرا پروگرام کا آج ٹوٹل
फोकस था जिसके ऊपर मेरी बातचीत हुई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। और वो क्वेश्चन ये कि फ़र्ज़ करें कि अगले 10 साल का एक प्लान मैं आपको दे दूं कि आपने बनाना है पाकिस्तान के लिए, तो मेरे सामने 3 चीज़ें आती हैं कि जिसके ऊपर आपको वर्किंग करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इन तीनों में से किस पे काम करेंगे और क्यों आप इसके ऊपर फोकस देंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि क्या आप तालीम को इंपॉर्टेंस देंगे, नंबर 2 ये है कि नहीं आप मईशत पे काम करेंगे, या जो हुक्मरानों की जो इस्लाहात हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, जो हुक्मरानी की जो इस्लाहात हैं, आप उनमें चेंज लाना चाहते हैं। इन तीनों में से जिसमें भी आप चेंज लेना चाहते हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और फिर दोबारा कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।